السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی نظم پیش کر رہا ہوں، اور یہ نظم تو بہت پرانی لکھی ہوئی ہے، اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو مرکزی خیال ہے وہ شاید نسل انسانی کی نسلوں پہ زمانوں سے، صدیوں سے لے کے آج تک پھیلا ہوا ہے۔ ایک دن میں پڑھا رہا تھا تو میں نے اسٹوڈینٹس کو بتلایا، ازل سے انسانوں کے درمیان دو گروپ ہیں۔ ایک وہ ہے جو زندگی کو اس طرح سے دیکھتا ہے کہ زندگی کو دراصل ایسا ہونا چاہیے، اور ایک اس طرح سے دیکھتا ہے گروپ کہ زندگی دراصل ایسی ہی ہے، اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ اس طرح سے زندگی کو دیکھتے ہیں کہ زندگی کو ایسے نہیں بلکہ یوں ہونا چاہیے، بقول فیض صاحب کہ یوں نہ تھا فقط میں نے چاہا تھا کہ یوں ہو جائے، تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی کو اس طرح ہونا چاہیے تو اس میں جناب سبھی آ جاتے ہیں، شاعر، مفکر، فلسفی، پیغمبر، ولی وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ لوگ جو زندگی کو یوں دیکھتے ہیں کہ نہیں زندگی یوں ہے، بس اس کے ساتھ ایسے ہی چلنا ہے، ایڈجسٹ کرنا ہے، تو اس کا مطلب ان کی کوئی کمی یا ان کی کوئی انسلٹ نہیں، بلکہ وہ بھی دنیا میں ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انتظامات سنبھالتے ہیں دنیا کے مختلف لیول پر، جس میں سے بادشاہ اور وزیر سے لے کے سپاہی سب کچھ ایک فالو کرتے ہیں سیٹن پیٹرن۔ تو یہ اس طرح سے زندگی کو دیکھنے کی بات جو ہے وہ تو چلی آتی ہے۔ تو ان میں پھر جب جو لوگ زندگی کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ زندگی کو آدرشی لوگ کہہ لیں، تخیل پرست کہہ لیں، شاعر کہہ رہے ہیں، انقلابی کہہ رہے ہیں، ان سب میں ایک بات کامن ہے، اور وہ بہت کامن ہے، وہ یہ کہ اپنے اصول کی خاطر، اپنے نظریے کے خاطر، اس بات سے قطع نظر کہ وہ اصول اور نظریہ مذہب سے ان کے پاس آیا ہے، بذریعہ مذہب، وہ تھیولوجیکل پرسپیکٹو میں ہے یا کسی بھی انسانی آدرش کے لیے، وہ اس سے کمیٹیڈ رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ اپنی جان کی بازی بھی لگاتے ہیں، اور انہیں اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ تو جناب یہ سن لیجئے، تھوڑی سی چھوٹی سی ایک نظم ہے۔ جہاں سے گزر جانا ہی منزل آخر ہے، اس نظم کا عنوان ہے ان لوگوں کے نام جنہوں نے اپنی پسند سے زندگی کے آدرش کا انتخاب کیا، جنہوں نے اپنی پسند سے زندگی کے آدرش کا انتخاب کیا، دکھوں سے بھری راہ اپنائی، دکھوں سے بھری راہ اپنائی، پسند سے منتخب کیے گئے اس سچ کی راہ میں، پسند سے منتخب کیے گئے اس سچ کی راہ میں، جہاں سے گزر جانا ہی منزل آخر ہے۔ حسین سمدانی۔